وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور مزہ چکھائیں گے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ دنیا میں تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس لیے آتے ہیں کہ انسان تکلیف میں فوراً اللہ کی طرف مائل ہو تو شاید اس کا قبلہ درست ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے جو انٹرنیشنل لیول کے کرکٹر ہیں سعید انور صاحب، ان کی اگر وہ 8-9 سال کی بیٹی کینسر میں مبتلا ہو کر فوت نہ ہوتی تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اس طرح سیریس نہ لیتے، ادھر سے ان کی زندگی پلٹی۔ دنیا کی زندگی میں بظاہر ان پہ یہ آزمائش اور عذاب کی شکل میں آیا، لیکن ان کے لیے اس میں خیر آیا۔ وہ بیٹی تو انشاءاللہ جنت میں ہے، ظاہر ہے کہ وہ حالت بلوغت سے پہلے فوت ہوئی، لیکن ان کی زندگی پلٹ۔ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال انہوں نے ایک زندگی دوسری چھوڑ کر ایک اچھی زندگی کو اڈاپٹ کیا۔ اس طرح جنید جمشید کو دیکھ لیں، باقی لوگوں کو دیکھ لیں۔ بس اوقات انسان پہ ایسی تکلیفیں آتی ہیں کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ ہمارے اپنے جاننے والوں میں بھی کئی لوگ ہوں گے، کسی کا جوان بیٹا فوت ہوا تو کسی کی والدہ فوت ہوئی تو کسی کا بھائی فوت ہوا تو فوراً وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ تو یہ ہے ثبوت سورہ السجدہ آیت نمبر 21 کہ دنیا کی زندگی میں بھی عذاب آتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بالضرور دنیا کی زندگی میں بھی عذاب کا مزہ چکھائیں گے ان کو اس بڑے دن کے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہ بھی تو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ تکلیف کے ذریعے مال اور جان کے اندر اور پھلوں میں نقصان کے ذریعے آزماتا ہے۔ آزمائش بھی ہوتی ہے اور بس اوقات تکلیف بھی اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے عذاب کی شکل میں آتی ہے، شاید اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اگلا ریفرنس نمبر 3 ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93، جو بالکل کلیئر کٹ بتائے گی کہ دوسرا عذاب کی جو قسط ہے وہ موت کے وقت آتی ہے، نزع کے عالم میں، جب انسان کے اوپر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم وہ وقت دیکھ لو اے غافل انسان جب ظالموں پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی طرف ان کی روح کو نکالنے کے لیے۔ تو اگلی دفعہ میں حدیث بتاؤں گا کہ کس تکلیف میں انسان ہوتا ہے اس کو۔ اخرجوا انفسکم، اور فرشتے ان کو غصے کی حالت میں کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں مزہ چکھایا جائے گا ذلت امیز عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس چیز کے سبب جو دنیا میں تم اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ جھوٹ بڑی مختلف شکلوں میں، شرک بھی ایک جھوٹ ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ جی اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، او جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، باغی ہیں، بے ایمان ہیں، حرام خور ہیں، جو کچھ بھی ہے اسی بندے دا پتر کو نہیں بننا، یا اللہ اس طرح ہی سانو قبول کر، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تو اس قسم کے کرتوت کیے اللہ کے بارے میں، جو اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ بات صحابہ کو نہیں پتا تھی، انبیاء کو نہیں پتا تھی۔ قرآن کا مقدمہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر غلط بنیاد رکھ دو، ایسا نہیں، پورا قرآن پاک دھمکیوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو آج چکھو اس عذاب کی طرف، تمہیں چکھایا جائے گا مزہ، جزا دی جائے گی تمہیں، سزا دی جائے گی اس عذاب کی ذلت امیز، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس کے سبب جو تم اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتے۔ اب دیکھیں موت کے وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عذاب تو فوراً ہی، قیامت تو پتہ نہیں 1000 سال بعد آنی کسی کے لیے، 2000 سال بعد آنی، لیکن اسی وقت کہا جا رہا ہے کیونکہ مرتے ہی آخرت قائم ہے۔ موت کے وقت ہی عذاب قبر کی طرف اس کے اندر اشارہ موجود ہے، اس وقت جو ہے وہ فرشتے وہ دھمکی کی شکل میں وہ عذاب اور قبر کے عذاب کی طرف اس کو نشاندہی کر رہے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تو ہماری آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتا تھا، ضد اور ہٹ درمی کرتا تھا۔ وہ اب حدیث یاد کر لیں، صحیح مسلم 265۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں استعمال کرو، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو۔ حق بات قبول ہی نہیں کی تو اس کے سبب میں آپ چکھو مزہ۔ ریفرنس نمبر 4 ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 27 اور 28۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ ایک سٹیپ اور آگے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان پر موت طاری کر رہے ہوں گے، ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے۔ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور وہ مارتے ہوں گے ہتھوڑے،
ان کے چہروں اور پیٹھوں کے اوپر. یہ دنیا کے کوڑے نہیں ہیں، فرشتوں کے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اور یہ اس لیے تمہیں موت کے وقت ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں منہ اور پیٹھ پر کہ تم پیروی کرتے تھے ہر اس کام کی جو اللہ کی ناراضگی کا تھا. لیاؤ اتنے وہ بھی کیڑا نکل گیا، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے. اے امتیاں نال بھی یہی کچھ ہونا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی. تو کام ہی الٹے کرتا تھا. اللہ نے سود کو حرام کیا تھا تو سود خور تھا. اللہ تعالیٰ نے نماز کا 700 دفعہ سے زیادہ حکم دیا تھا تو بے نمازی تھا. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا تو ماں باپ کا نافرمان تھا. ہر وہ کام کرتا تھا جو اللہ کو ناراض کرے. وَكَرِهُ رِضْوَانُهُ رِضْوَانَهُ، اور تو کراہت کرتا تھا اس کی رضامندی والے کاموں سے. ہر نیکی کا کام تجھے وہ بڑا برا لگتا تھا، بڑا اوکھا لگتا تھا. اگلے ہفتے میں ہم روزے شروع ہو رہے ہیں. آج ہفتہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو رمضان مبارک انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور اگلا ہمارا درس جو ہے رمضان میں ہوگا. اب دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. یہ بڑا مشکل کام ہے. اور تو کراہت کرتا تھا ہر اچھے کام سے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے باقی اعمال بھی ثبت کر لیے. اگر تو نے کہیں کوئی نظر نیاز دی ہوئی تھی نا اللہ کے نام کی، اور تو یہ سمجھتا تھا کہ خیر ہے نمازیں نہ بھی پڑھی تو یہ نیاز میری کام آ جائے گی اللہ کے نام پہ دی ہوئی، تو وہ سارے اعمال تیرے برباد کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اگر تو نے مین سٹریم کے احکامات کی پیروی نہیں کی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. ریفرنس نمبر 5 سورۃ الانفال آیت نمبر 50 اور 51. بہت سخت آیات ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش ہے انسان تو وہ وقت دیکھ لے جب کافروں کی موت کا وقت قریب. اب یہ کافر کا ترجمہ مولویوں والا نہیں کرنا، کافر سے جارج بش یا کلنٹن نہ ذہن میں آ جائے. کفر کہتے ہیں نافرمانی کرنے والے کو، انکار کرنے والے کو. عقیدے میں انکار کرے چاہے اعمال میں، لہذا اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی کاش اے انسان تو وہ وقت دیکھ لے کہ ان لوگوں کی روح جب قبض کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے تھے، نہ عقیدوں میں نہ اعمال کے. دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ویڈیو پہلے ہی دکھا رہا ہے آپ کو. اتنا غفور رحیم ہے، مجھ پر کتنا احسان ہے کہ مجھے وہ منظر پہلے ہی دکھا رہا ہے تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں. الملائکۃ یضربون وجوہہم، فرشتے ہتھوڑے مارتے ہوں گے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہہ رہے ہوں گے چکھ عذاب آگ کا. والعیاذ باللہ. ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ سزا ہے تیرے ان اعمال کی جو تو نے آگے بھیجے ہیں. جس طرح دے پتر جی کرتوت کیتے سن نہیں نا اوہو جے اعمال ہون، انہاں دی تینوں سزا مل رہی ہے. اب یہاں وہ ذکر نہیں آ رہا کہ تو مسلمان تھا یا کافر تھا، جو تو نے اعمال کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، تیری مرضی چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کر، چاہے نافرمانی کی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب ان آیات سے یہ بات پتہ چل گئی کہ موت کے وقت بھی فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں. تو یہ دوسرے عذاب کی قسط ہے، ایک زندگی میں اور موت کے وقت. اب اگلے ریفرنس میں عذاب قبر کا بیان آ رہا ہے. ویسے تو ان 3 آیات کے اندر بھی عذاب قبر کی طرف اشارہ آ گیا. جب موت کے وقت مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آؤ آگ کی طرف، تو اگلی قسط ریسیو کرو. اگلی قسط کہاں پر ہے؟ قبر کے اندر. اور یہ عموماً ہم قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ جو ایئر کریش میں مر جائے اس کے لیے قبر وہ ہے. کسی کو شیر کھا جائے تو شیر کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے. کوئی سمندر میں ڈوب جائے سمندر اس کے لیے قبر ہے. عموماً قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اسے قبر کہتے ہیں، ورنہ تو یہ عذاب برزخ ہے، اسی زمینی قبر میں ہوتا ہے، یہ جہاں پر انسان کی قبر بن جائے. اور وہ عذاب قبر کا ذکر ہے سورۃ المؤمن میں. اسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں. عرب سے جو قرآن چھپتے ہیں وہاں پر یہ سورہ الغافر لکھا جاتا ہے. اس سورت کے 2 نام ہیں، سورۃ المؤمن بھی ہے اور سورہ الغافر بھی ہے. الغافر سورت نمبر 40 ہے قرآن پاک میں، اس کی آیت نمبر ہے 46. اللہ تعالیٰ پرٹیکولرلی فرعونیوں کا ذکر کر رہا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ ہے جس پر فرعونیوں کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسلسل وہ آگ پر پیش ہو رہے ہیں، حالانکہ بھی قیامت تو نہیں آئی. وہ کون سی آگ میں پیش ہو رہے ہیں؟ مر چکے ہیں. وہ مرنے کے بعد کا عذاب ہے ان پر. اس کو آپ عذاب قبر کہہ لیں، عذاب برزخ کہہ لیں، کوئی سا عذاب کہہ لیں. صبح و شام آگ پر فرعونی پیش کیے جاتے ہیں. اور اسی آیت کو امام بخاری نے بھی عذاب قبر والے باب کے اوپر ہیڈنگ بنایا قرآن سے. انہوں نے بھی دلیل پکڑی ہے کہ عذاب قبر پہ یہ دلیل ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت آئے گی، اُدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو اس وقت فرعونیوں کو، فرعون والوں کو داخل کیا جائے گا بڑے عذاب میں. اس کا مطلب بڑا عذاب تو ہونا ہے قیامت کو، اس سے پہلے صبح شام کوئی اور عذاب بھی ہو رہا ہے ان کو. وہ کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ وہ تیسری عذاب کی قسط ہے جو قبر میں ہونی ہے.
وہ قبر جو ہے وہ ہاتھی اس کا شیر کا پیٹ بھی بن سکتا ہے، وہ قبر جو ہے وہ مٹی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، وہ ایئر کریش میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ سمندر کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ فرعونیوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ دن آئے گا قیامت کا تو کہا جائے گا اب بڑے عذاب کی طرف آؤ۔ تو قرآن بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ یہ آخرت کے عذاب سے پہلے بھی یہ عذاب موجود ہے۔ اس میں اس تیسرے عذاب کی دلیل ہے عذاب قبر کی، جو مرنے کے فوراً بعد ہے، اور یہ برزخ کا عذاب بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ برزخ کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے، اور وہی ہے اگلا ریفرنس نمبر 7 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک کے لیے ایک پردہ ہے، برزخ ہے، اس دن تک کے لیے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو مرنے سے لے کر قیامت تک کو اللہ تعالیٰ نے برزخ فرمایا ہے، انگلش میں ان سین بیریئر، چھپا ہوا پردہ۔ یعنی اگر کوئی قبر میں کوئی ویب کیم فٹ کر دے، کوئی کیمرہ لگا بھی دے، عذاب قبر نہیں ہو دیکھ سکتا۔ بالکل اس طریقے سے جیسا کوئی شخص سویا ہوا ہے اور وہ خواب میں بڑی کوئی ڈرونا خواب دیکھ رہا ہے اور ایک تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کے پاس کھڑا ہوا شخص کبھی بھی اس کو محسوس نہیں کر سکتا، لیکن وہ پوری کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک شخص کی لاش اسی طرح پڑی ہے لیکن اس کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ برزخ اگر یہ چیزیں دکھا دی جائیں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اگلی دفعہ بیان کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کرنے لگا تھا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الجنائز میں اگلی دفعہ بیان کروں گا کہ جب مردے کو، میت کو قبرستان لے کے جا رہے ہوتے ہیں، چارپائی پہ رکھا ہوتا ہے، وہاں پر وہ مردہ بولتا ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے، انسان جن سن لے بندے کا پتر بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے نا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر، دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے، دیکھ لینا وہ موت کے وقت سورہ النحل میں آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ہم جب آتے ہیں تو وہ بندے کا جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی دنیا میں برے کام، اس ٹائم تو وہ تو موت کے وقت ہی مان لیں گے، لیکن تک کے منے تو کی منے اس وقت تو سب۔ تو صحیح بخاری میں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ اس وقت میت پر کلام کرتا ہے، اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی جلدی مجھے لے جاؤ میرے مقام کی طرف، اور اگر برا ہوتا ہے تو مجھے کہتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، مجھے مت لے کر جا اللہ۔ تو یہ برزخ ہے، ان سین بیریئر۔ یہ دو ٹرمنالوجیز ہم انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس، اردو میں ہم اسے اور عربی میں ظرف زمان اور ظرف مکان کہتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس۔ سپیس وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ٹائم وہ وقت ہے جو ان پر گزر رہا ہوتا ہے۔ تو قبر کی جو زندگی ہے، قبر تو سپیس ہے، سمندر سپیس ہے، ہوا سپیس ہے، اسی طریقے سے شیر کا پیٹ سپیس ہے، لیکن جو کیفیت گزر رہی ہے جس وقت میں، وہ برزخ ہے، ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ آخرت کی کوئی چیز جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی فزیکلی، ورلڈ ہی صرف ڈیٹیکٹ ہو سکتا۔ فرشتے کوئی انسٹرومنٹ نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں الیکٹرو میگنیٹک ویوز ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں، فزیکل ورلڈ کا حصہ ہے، اسی پہ موبائل فون چل رہے ہیں، پوری دنیا کی کمیونیکیشن اس پہ چل رہی ہے، جتنی چیزیں فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جو غیب کی چیزیں ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ فزیکل ورلڈ ہے، یہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے علم غیب والا پورا لیکچر دیا ہے، وہ بالکل غلط آیات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر یا مادہ، اس میں نر یا مادہ کے تو الفاظ ہی موجود نہیں ہے۔ علم غیب کی ڈیفینیشن ہی بالکل ڈیفرنٹ، مسئلہ نمبر 6A اور 6B ہے علم الغیب سے متعلق۔ بہرحال تو یہ سپیس ہے اور ٹائم ان پر برزخ کا گزر رہا ہے جو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، کوئی بھی انسٹرومنٹ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اس پہ یہ ساری کیفیت ہوگی، ہو سکتا ہے ہمیں قبر کھودے ہڈیاں نظر آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ وہ کیفیت طاری کی ہوئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں، قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس دنیا پہ آتے ہیں، لیکن فزیکلی ہمیں نظر نہیں آتے، نہ ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے۔ تو بھائیو یہاں تک 3 عذاب کی قسطوں کا ذکر ہو گیا، دنیا کی زندگی میں، موت کے وقت، اور قبر کی زندگی میں، موت کے بعد، اسے قبر کہہ لیں یا برزخ کہہ لیں۔ ایک چوتھا عذاب ہے، اس پہ میں نے کہا پوری انسانیت کا اجماع ہے، اور قرآن حکیم کا پورا فلسفہ اس کے گرد ہی گھومتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہے اصل۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی، اس قرآن سے پہلے بھی، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے اگر کسی کو نصیحت کرنا نفع دے۔ جو ماننے والا نہیں ہے وہ نہیں مانے گا آپ کی نصیحت، لیکن جو سننا چاہتا ہے اس کو ضرور۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ،
نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. سیذکر من یخشا، اس کو نصیحت کیجئے جو واقعی ڈرتا ہے، جسے فکر لگ گئی ہے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے بنایا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو شکی ہو چکا ہے، بدبخت ہو چکا ہے اپنے اعمال کے سبب، اس کو چھوڑ دیجئے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، پھر ہم اس کو بڑی آگ پر پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ پھر وہاں پر اسے زندگی آئے گی نہ موت آئے گی. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے یا اللہ موت آ جائے. اللہ تعالیٰ مارے گا ہزاروں موتیں مانگ آج، اب موت نہیں آئے گی، موت تیرا فیصلہ نہیں تمام کرے گی. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. تو پورے قرآن کا مقدمہ ہے. میں اس کے کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے آیات نہیں ڈالی یہاں پر. کسی کو شوق ہو تو قرآن حکیم کی جو آخری منزل ہے جس میں 65 صورتیں ہیں، سورہ قاف سے لے کے 50 نمبر سورت سے لے کر اینڈ تک، یہ کل 65 صورتیں، ان کا مرکزی ٹاپک ہی آخرت کا ہے، خصوصاً آخری جو پارہ ہے. تو یہ تو سورہ قاف تو 26ویں بارے میں آتی ہے. یہ آخری پوری منزل جو ہے سورہ قاف، سورت نمبر 50 سے لے کر اینڈ تک، پورے قرآن پاک میں جو آخرت کے حوالے سے، عذاب جہنم کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اس کا کلائمیکس اس قرآن حکیم کی منزل میں موجود ہے. لہٰذا اس کو ہم سکپ کرتے ہیں. اب بھائیو، آخری 3 ریفرنسز ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ منکرین عذاب قبر جو ہیں، منکرین حدیث، ان کے پاس بنیادی طور پر 2 دلائل ہیں عذاب قبر کو ٹھکرانے کے. ایک دلیل تو یہ ہماری پوری ڈسکشن میں ویسے ہی ہوا بن کر اڑ چکی ہے ان کی دلیل، اور وہ ان کی دلیل ہے کہ چونکہ انسان کا حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے، لہٰذا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا اگر وہ قبر میں عذاب دے. یہ تو اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں سکتا، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ تو یہ وہ جسٹیفیکیشن اپنا اصول اور مبادی کھڑا کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب کوئی میرے آپ والا نہیں ہے کہ اینڈ پہ جا کے ہم نے ٹوٹل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک ایک لمحے میں ہمارے اعمال سے واقف ہے اور آنے والے وقت سے بھی واقف ہے. اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں عذاب دے، موت کے وقت عذاب دے، قبر میں دے، اللہ تعالیٰ وہ نہیں کوئی پوچھ سکتا. جو سورۃ الانبیاء میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ اعمال کیوں کیے، اور اللہ کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ اعمال کیوں. میں نے مسئلہ تقدیر 104A-B-C میں ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا. تو بھائی اللہ تعالیٰ کو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ ضرورت ہے آخرت کا انتظار کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے اس نے شاکرہ دیا. دنیا میں تو کوئی انسٹرومنٹ کسی کو جج ہی نہیں کر سکتا. ایون ہر انسان کے حالات مختلف ہیں، اسی لیے قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک نیکی میری 1 لاکھ میں بھاری ہو جائے. یعنی مجھے جو حالات دیے گئے تھے میں کروڑوں نیکیاں کر سکتا تھا، آپ کو جو حالات دیے گئے تھے اس میں آپ ہزاروں ہی کر سکتے تھے، آپ نے وہ کر لی. میں کروڑوں نہیں لاکھوں کر سکا، میں ناکام ہو گیا، آپ کامیاب ہو گئے. تو یہ تو کوئی حساب رکھ ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دن سے پہلے بھی کسی کو عذاب دے تو اس پہ کوئی ظلم لازم نہیں آئے گا. اس کے ڈیوائن علم میں تو ہر چیز موجود ہے. لہٰذا یہ ان کا اصول اور مبادی ٹوٹ گیا قرآن کی ان آیات کی روشنی میں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں عذاب دیتا ہے. سورہ سجدہ آیت نمبر 21 ہم نے سن لی. اس کے بعد 3 ریفرنسز ہم نے سنے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 93، سورہ محمد کی آیت نمبر 27 اور 28، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 51 اور 50 اور 51، جس کے اندر کلیئر کٹ آیا کہ موت کے وقت فرشتے تھوڑے مارتے ہیں. ابھی آخرت کا تو حساب ہوا ہی نہیں، کیوں مار رہے ہیں پھر بغیر حساب کے. اس کے بعد پھر سورہ الغافر جسے سورۃ المؤمن کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 46 میں کلیئر کٹ آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں اور پھر آخرت کے دن بڑے عذاب پر پیش کیے جائیں گے. ابھی حساب ہی نہیں ہوا تو پہلے کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ ان کا اصول اور مبادی ٹوٹ گیا. لہٰذا ان کی دلیل بالکل 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی. جو کہتے ہیں کہ جی عذاب اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتا ہے، تو قرآن حکیم میں تو تضاد نہیں ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 ہے، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر پاتے کہ آیات ٹکرا رہی ہوتی. تو قرآن کی آیات تو نہیں ٹکرا رہی ہیں، اصل میں آپ نے مقدمہ ہی غلط سمجھا ہے. عذاب کی 4 قسطیں ہیں، دنیا کی زندگی میں، موت کے وقت، اور قبر کی زندگی، اور پھر آخرت کی. تو یہ ان کی ایک دلیل تھی مضبوط جو ٹوٹ گئی. اور دوسری دلیل ان کی جو بڑی مضبوط دلیل ہے اس کو ہم آخری 3 آیات کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کریں گے. اور وہ ان کی دلیل یہ ہے، یہ جو اگلی 2 آیات آ رہی ہیں، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 11 اور 12 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28، وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں واضح آیا ہے کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں. اگر ہم قبر کی کوئی زندگی مان لیں تو یہ تیسری زندگی ہو جائے گی اور یہ قرآن سے ٹکراتی ہے. قبر میں انسان کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہے 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں. حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ قبر میں زندگی وہ والی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی میں تو انسان کو سانس کی ضرورت ہے، قبر کی زندگی کے لیے سانس کی ضرورت نہیں ہے، خون کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو دنیا کی زندگی میں اسے قیاس ہی نہیں آپ کر سکتے. تو کہتے ہیں قرآن حکیم 2 زندگیوں اور 2 موتوں کی بات کرتا ہے.
لہٰذا یہ تیسری زندگی اور تیسری موت ماننی پڑے گی. اگر ہم قبر کی زندگی مان لیں تو وہ اس عقیدے کو قرآن پاک کے خلاف سمجھتے ہیں، اور معاذ اللہ جو لوگ عذاب قبر کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو وہ کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے منکر ہے. اور خصوصاً یہ دیوبند مکتبہ فکر کا جو ایک آف شوٹ ہے مماتی گروپ، ان کا ایک آف شوٹ ہے کیپٹن عثمانی گروپ، وہ تو کلیئر کٹ اسی کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے میں نے مسئلہ حیات النبی میں بھی ان کا رد کیا تھا، مسئلہ نمبر نیو 5 کے نام سے. 2 گھنٹے کی گفتگو ہے حیات النبی کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے تمام ایکسٹریمز کا رد کیا ہے، حیاتیوں کا بھی مماتیوں کا بھی، اور حق بات بتائیے کہ کیا ہے کتاب اللہ اور سنت کی روشنی میں. بہرحال یہ 2 آیات ان کی دلیل ہے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور آخری آیت ان کی دلیل کا جواب ہے کہ انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. ریفرنس نمبر 8 ہے سورۃ المؤمن یا سورۃ الغافر کی آیت نمبر 11 اور 12. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. قیامت والے دن کافر کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے مجرم لوگ کہیں گے، اے اللہ اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا، پس ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے جرم کیا تھا دنیا کی زندگی میں. فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ یعنی 2 زندگیاں آئیں، 2 موتیں آئیں، اب بھی اس کے بعد بھی اگر کوئی نئی زندگی آنے والی ہے تو ہوں اسی بندے دے پتر بن جانے ہیں. بولے اعوذ باللہ. لیکن بھائیو جس کی سپلی لگ گئی ایک دفعہ دنیا میں، دنیا کی سپلی تو آپ کلیئر کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں جس کی کمپارٹ آ گئی، یہ سپلی لگ گئی، آخرت میں نہیں کلیئر ہو سکتی. تو مجرم لوگ کہیں گے یا اللہ تو نے 2 دفعہ زندہ کیا، 2 دفعہ موت دی، اب یہاں سے بھی کوئی اگلی سٹیج آنے والی ہے تو اب ہم کوئی ٹھیک کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. جس طرح لوگ یہاں بھی کہتے ہیں جی میں پہلے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر تو میں مسیتی بیٹھا رہوں گا، میں مسجد تو نکلیں گے ہی نہیں، میں تو بس زان بھی میں ہی دیا کروں گا. ظاہر ہے جی تمہیں پھر گھر لے ٹھڈے مار کے ویسے ہی کاٹ دیں گے، تو تسی یہی کام ہی کرنا ہے. پھر قیامت مضمر ہے اس آیت کے اندر کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سمجھانا اس صورت میں جب آپ کو نظر آئے کہ سامنے والا بندہ بات سن رہا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر نہیں سمجھنا چاہتا تو آپ نے نہیں سمجھانا اس کو. ہم تلے ہوتے ہیں کہ منوا کے چھوڑنا ہے. قرآن کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ آپ نے منوانا نہیں، صرف پہنچانا ہے. اور اگر بات ماننا چاہتا ہے کو مان لیں، جس نے نہیں ماننی وہ نہ مانے، یہ اس کی مرضی. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا. سورہ بقرہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا پھر بھی لوگ دوزخ میں پہنچ گئے، تو رزلٹ یہ نکلا ہے. واقعی آج بھی اکثریت تو دوزخ کی طرف ہی جا رہی ہے. آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ کا کام صرف بات پہنچانا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا اے نبی کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں، یہ تو نصیحت ہے جو بات قبول کرنا چاہے اس کے لیے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن سے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہو. جو نہیں ڈرنا چاہتا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن کا. یہاں پہ لوگ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے بس صرف دعوت دینی ہے، قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا جائے دفعہ. اللہ بے نیاز ہے نا. پھر یہاں تک کہ قرآن حکیم میں اس کا کلائمیکس یہ آیت کم از کم 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے مختلف انداز میں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. چھوڑ دیں، آپ غم نہ کریں، آپ بس صرف بات پہنچائیں. اور یہاں پہ ہے فذکر، پس اے نبی آپ نصیحت کیجئے. ان نفعت الذکر، اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ نفع ہوگا نصیحت کرنا، اور اگر نظر نہیں آ رہا چھوڑ دیں. سیذکر من یخشیٰ، نصیحت اس کو کرنی ہے اور بات وہ قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت ہے وہ تو اس دعوت سے دور ہی رہے گا. آپ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. بدبخت سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ یعنی اللہ نے اس کی قسمت میں 2 غزل لکھ دی ہوئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بدبخت وہ ہے جو اپنے لیے بدبختی کماتا ہے. اور اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ سورہ طٰہٰ میں اینڈ پہ جا کے آیات آتی ہیں جہاں قصہ آدم اور ابلیس کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر کو اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے. آیت نمبر ہے 123، آپ کے یہ بلو والے قرآن میں پیج نمبر ہے 321 اور نیچے سے یہ 6 لائن ہے. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں سے یعنی آدم اور اما حوا سے کہا اتر جاؤ تم دونوں نیچے سب کے سب. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہاری اولاد بھی ہوگی وہ بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پس جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی،
فمن اتبع ہدایا، تو جو کوئی اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقا، تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا جو کتاب کی پیروی کر لے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اولاد آدم، جب کتاب آئے گی نا تو جو اس کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں جو بدبخت ہوا ہے، مراد یہ کتاب ماننا ہی نہیں چاہتا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے، اس کا علاج تو ہم نے کر رکھا ہے آخرت میں۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ یہ ہے جناب اللہ کا غصہ۔ موت آئے تو کام ہی تمام ہو جائے نا۔ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ سورہ فرقان میں کہ آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، قیامت والے دن میدان محشر میں لا کے نا موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا۔ جنتی پریشان ہو جائیں گے اور جنت کے وہ کنارے پہ آئیں گے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ جب آواز دی جائے گی نا کہ آ جاؤ، اب یہ ایک میلہ لگنے لگا، وہ دیکھو، جنتی پریشان ہوں گے ہمیں کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے، اور دوست کی خوش ہوں گے کہ شاید کوئی ہمارے نکلنے کی سبیل ہونے لگی ہے۔ جیسے ہی وہ کناروں پہ آئیں گے میدان محشر میں مینڈے کی شکل میں، موت کو جب قتل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل جنت کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی، موت ہی ختم کر دی۔ کریٹر آف دا یونیورس نے موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب اللہ بھی ہمیشہ کے لیے اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے۔ واہ جی واہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور جہنمی مایوسی میں ان کی اضافہ ہوگا کہ اب تو موت آنی ہی نہیں ہے، ہمیشہ کی ناکامیاں ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ نہ وہ زندوں میں ہوگا وہاں پہ نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لی، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو۔ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لی، وہ کامیاب ہو۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، نام کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ ظاہر نماز تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہوتی ہے۔ وہ اصل میں کامیاب ہوا۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو